ہمارے یہاں چند سالوں سے ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے اور وہ ہے باجے کی وبا، جس کی وجہ سے انتہائی تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی قومی سطح پر کوئی ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ 14 اگست کا ایک لازمی جز بن گیا ہے، تو اس حوالے سے کچھ آپ نصیحتیں فرما دیجیے۔ باجا بجانا، توبہ استغفر اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان علی شان کچھ اس طرح ہے، انہیں اپنی بعثت تشریف آوری کا مقصد یہ بتایا کہ میں باجوں گانجوں اور بنسریوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن چیز کو تہیس نہیس کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم اسی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہم کیسے غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں۔ تو یہ بڑی درد کی بات ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور خود کو بچانا چاہیے۔ اور یہ بہت بری چیز ہے، حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، یعنی ان پر لعنت ہے۔ نعمت کے وقت باجے کی آواز، یہ صراحتاً باجا ہے اس میں حدیث پاک میں الفاظ، اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز جو نوحہ کرتی ہیں، خاص کر عورتیں۔ پاکستان میں ملا یہ نعمت ہے، جشن آزادی ہم نعمت کے شکرانے میں مناتے ہیں۔ ایکچولی اس کا تصور یہی ہے کہ ہم نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے کہ یہ مستحب ہے۔ ایسے موقع پر باجے کی آواز، اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا، لعنتی قرار دیا۔ وہ عاشقان رسول، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہنس ہنس کر یہ گناہ عام طور پہ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دھما چوکڑی اس کے سامنے موں کر کے باجا بجا کے ڈرا دیتے ہیں، چونکا دیتے ہیں، پھر کے مار کے انڈرسٹوڈ ہنستے ہوں گے۔ تو یہ گناہ کا کام ہے، کسی مسلمان کو اس طرح تکلیف دینا، باجا بجانا خود گناہ، پھر کسی کو تکلیف دینا، بلکہ غیر مسلم کو بھی اس طرح چونکا دینا، تکلیف دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ یہ عام طور پر نوجوان کرتے ہیں، ان کو موت کم یاد آتی ہے، پھر بڑھاپا جب آتا ہے تو یہ ساری مستیاں اتر جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں اس سے توبہ کریں اور ہرگز نہ کریں، خدا کا خوف کریں کہ اس طرح کرتے کرتے موت آ گئی تو کریں گے کیا۔ بیچنے والے کائے کو بیچتے ہیں؟ آپ بیچے نہیں، یا خریدنا چھوڑ دیں تو بیچنے والے نہیں بیچیں گے۔ بیچنے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بولے کہ ہم کیا کریں، ہماری روزی ہے، تو یہ تھوڑی حلال روزی کمانے کا بھی تو ہمیں اللہ اور رسول کا ہی تو حکم ہے نا کہ ہم حلال کمائیں۔ تو یہ بیچے بھی نہیں، خریدے بھی نہیں، اور اس طرح مت جشن آزادی کو جشن